الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقال فی موضع آخر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا صدق اللہ العظیم۔ یہ جتنے یہاں جلسے میں آ کر بیٹھے اس میں النڈ گیرے والے کتنے ہیں؟ ہاتھ اٹھا۔ النڈ گیرے والے شہباد النڈ گیرے والے ہیں آپ؟ النڈ گیرے والے یہاں رہنے والے کتنے ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیں۔ النڈ گیرے والے اس لیے کہ میں جو میں جو باتیں بولنے جا رہا ہوں وہ سب جلسے میں حاضر رہنے والوں کے لیے بھی ہے، خاص کر النڈ گیرے والوں کے لیے بھی ہے۔ اس لیے آپ کی حاضری لینا مقصد نہیں تھا۔ مجھے معلوم ہو کہ بھائی جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ بات جن کے لیے کر رہا ہوں وہ موجود ہیں نہیں ہیں۔ غور سے سنیں گے نا میری باتیں؟ اس لیے میں بیان کرتے رہوں گا، آپ کدھر تو دیکھتے رہیں گے۔ بعد میں پوچھوں گا سمجھے کیا بول کر، آپ بولنے کے چپ ہاں سمجھے بول کر۔ ایک مول صاحب بیان کر رہے تھے، کہتے دیوار کے اوپر ایک چپکلی جاری تھی، سوراخ میں گھس رہی تھی وہ۔ مول صاحب کا بیان ختم ہوا، مول صاحب گاؤں کے حساب سے پوچھے گھسیا کیا بول کر۔ مطلب کیا تھا معلوم؟ بھیجے میں گھسیا کیا، دماغ میں بات آئی کیا، یہ پوچھ رہے تھے انہوں۔ گھسیا کیا بول کر پوچھے تو جلسے میں بیٹھے سے ایک آدمی بولا کہ دم باقی ہے مول صاحب بول کر بولا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوں گا نا؟ انشاءاللہ غور سے سنیں گے۔ دیکھو بھئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا۔ ایمان والے کی اللہ کے پاس بہت بڑی قدر قیمت ہے۔ یہ پوری دنیا کا جو نظام چل رہا ہے وہ ایمان والے کی برکت سے چل رہا ہے۔ جب تک ایک بھی ایمان والا دنیا میں رہے گا، سورج اپنے وقت پر نکلے گا، چاند اپنے وقت پر نکلے گا، سورج اپنے وقت پر ڈوبے گا، چاند اپنے وقت پر غائب ہوگا۔ یہ پورا نظام سمندروں کا، کھیتی باڑی کا، گاڑیوں کا، سامان کے ادھر سے ادھر منتقل ہونے کا، انسانوں کا، حیوانوں کا، سب کا نظام برابر چلے گا۔ کب تک؟ جب تک ایمان والا ہے۔ ایمان والے کی اللہ کے پاس اتنی بڑی قدر و قیمت ہے، اتنی بڑی قدر و قیمت ہے کہ اللہ ایک ایمان والا نالوار سے النڈ گیرے کو بس چلتی کیا؟ چلتی؟ نہیں چلتی۔ اگر کسی دیہات کو نالوار سے بس چل رہی ہو، پیسنجر ایک ہی بیٹھ کر جا رہا، کتنے دن چلیں گی وہ بس؟ بہت دن چلتی کیا بھئی؟ نہیں چلتی۔ سرکار بند کر کو چھوڑتی، یہاں سے کوئی فائدہ نہیں، بینیفٹ نہیں۔ ایک معمولی سی بس ایک پیسنجر کے واسطے نہیں چلائی جاتی۔ اللہ کا کتنا کرم، اللہ کے پاس کتنی قدر ہے، ایک ایمان والے کے بدلے اللہ پوری دنیا چلائے گا۔ تو ایمان کی دولت اللہ ہمیں نصیب کیا ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے۔ ساتھ میں آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ یہ ہمارے لیے فخر ہے۔ کبھی نہ ہمارے ابا ہاتھ اٹھا کر اس کی دعا کرے تھے، نہ کبھی ہم نے دعا کی، کرے کیا؟ لیکن بغیر مانگے کہ اللہ پیغمبر کی امت میں پیدا کیا۔
اور اس امت میں آنے کے واسطے پہلے کے نبی دعا کرتے تھے. نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کا مقام کتنا بڑا ہے. نبی محنت کرنے سے نہیں بنتے. نبی اللہ جس کو بنایا، جس کو چنا، وہ نبی بنے. تو پہلے کے نبی بھی اس امت میں پیدا ہونے کے لیے دعا کرتے تھے، لیکن ہم نے کبھی مانگا نہیں، بغیر مانگے کہ اللہ نے اس امت میں ہمیں پیدا کیا. یہ دوسری بڑی نعمت ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم ایمان والوں سے چاہتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ایمان والے ایک جٹ ہو کر زندگی گزارے. کیسی زندگی؟ ایک جٹ ہو کر. اب پہ غور کرو، دیکھو اللہ کہیں بھی الگ الگ زندگی گزارنے کا، الگ الگ رہنے کا، کسی بھی حکم میں شریعت کا الگ الگ عبادت کرنے کا نہیں دیا. نماز ایک ساتھ پڑھنے کا حکم ہے نہیں؟ جماعت سے پڑھتے نہیں؟ ایسا نہیں بولے تمہیں کب پڑھتے تمہیں پڑھ لے، تمہارے ایک سہولت رہے ٹائم تمہیں پڑھ لے، تمہارے ایک سہولت رہے ٹائم تمہیں پڑھ لے. ایسا ہے کیا؟ مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھتے ہیں. اس لیے اللہ کو ایک جٹ ہو کر اجتماعی زندگی پسند ہے. انفرادی اور ٹکڑوں میں بٹ کر زندگی گزارنا پسند نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ نماز، روزہ ہے، روزے کا حکم بھی اللہ ایسا نہیں دیا الٹ گیرے والے اپریل میں رکھ لیو، نالوار والے مئی میں رکھ لیو، واڑی والے جون میں رکھ لیو، راؤر والے جولائی میں رکھ لیو. کن کے کھیتا کا، کن کے کھنیا کا، کن کا کہاں سہولت ہے، اس کے حساب سے جب فری وقت ملے گا روزہ رکھو. ایسا ہے کیا؟ الٹ گیرے میں رہے تو بھی رمضان میں روزے رکھنا، سعودی عرب میں رہے تو بھی رمضان میں روزے رکھنا. پوری دنیا کے مسلمان بھی رمضان میں روزے رکھنا. نہیں کہا تھوڑے مسلمان الگ وقت میں رکھو، تھوڑے مسلمان الگ وقت میں رکھو. نہیں نہیں، سب مسلمان پوری دنیا کے ایک ساتھ روزہ رکھو. کیا پیغام ہے اللہ کا اس حکم میں؟ کہ سب ایک ہو کر رہو. الگ الگ ٹکڑوں میں بانٹنا یا ٹکڑوں میں رہنے سے اللہ راضی رہتا تو عبادت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کرنے کا حکم دیتا. نماز الگ الگ پڑھنے کا حکم دیتا، روزے الگ الگ رکھنے کا حکم دیتا. ابھی اس سال حج کو جا کر آنے والوں میں ہوں گے، ہمارے مولانا بھی گئے تھے حج کو. اتنی پبلک رہتی، اس سال تو دھوپ کی وجہ سے کئی حاجی مرے. لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے دھوپ کے دن آ رہے تو حج نہ کو کرو، سردی میں کر لو. تھوڑے جنے ایک ساتھ 20 لاکھ 30 لاکھ جنے آ کر بڑی تکلیف ہو رہی، دھکا مکی ہو رہی، لوگاں مر رہی، سونے کرنے انتظام میں فرق پڑ رہا. اس لیے ایسا کریں گے، تھوڑے لوگ جو ہے اب بقرعید میں کر لیں گے، تھوڑے لوگ ربیع الاول میں کر لیں گے، تھوڑے لوگ رمضان میں کر لیں گے. نہیں، عرفے کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو عرفات کا دن جس کو کہتے ہیں، اس دن میں پوری دنیا کے حاجی ایک جگہ جمع ہیں، ایک ساتھ ہیں. کون کالا، کون گورا، کون امریکہ کا، کون ہندوستان کا، کون کسی خطے کا، کون کسی ملک کا، سب طرف کے لوگ ایک ساتھ ہیں. اور ہے تو ہے، نہیں کہا عرب کے لوگ تم لوگ شایا توپ ڈالنے کو آؤ، ہندوستان کے لوگ تمہیں پینٹ پہن لے کر آؤ، امریکہ کے لوگ تمہیں کوٹ پینٹ سوٹ ٹائی ڈالتی وہ ڈال لے کر آؤ. تم امریکہ کے رہو، تم سعودی عرب کے رہو، تم ہندوستان کے رہو، تم بنگلہ دیش کے رہو، جہاں کے بھی رہو، سب کے سب ایک جٹ ہو کر کفن کے 2 کپڑے پہن کر آ جاؤ. ہے نہیں؟ اللہ وہاں پر بھی ایک جٹ ہونا، متحد ہونا، ایک ساتھ رہنا. ہمارے اسلام کی، ہمارے دین کی پوری عبادتوں کو دیکھو، ہر عبادت میں مسلمانوں کو ایک جٹ عبادت کرنے کا حکم دیا.
دیا نہیں؟ نماز ایک ساتھ، روزہ ایک ساتھ، حج ایک ساتھ، دوسرے کئی عبادتیں ایک ساتھ، قربانی ایک ساتھ، سب عبادتیں ایک ساتھ. یعنی اللہ چاہتا ہے میری توحید کے گنگنانے والے، میرے محبوب کی رسالت کا اقرار کرنے والے، وہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں مت بٹو، پورے ایک ساتھ ایک جٹ ہو جاؤ. اس لیے آج آپ بھی دیکھتے ہیں، آج ہم بھی دیکھتے ہیں، جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں یہ نہیں دیکھتے، پوچھ کر نہیں مارا جاتا ان دیوبندی ہے یا بریلوی ہے، یہ پوچھ کر نہیں مارا جاتا ان جماعت کا کام کرنے والا ہے یا جماعت سے نہیں جڑے سو ہیں. صرف مارا جا رہا ہے کلمے کی بنیاد پر، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہے. پوری دنیا کے اسلام کی طرف ترچی نظر سے دیکھنے والے، پوری دنیا کے وہ کٹر قسم کے اسلام کے مسلمان کے دشمن، ان کو فرقوں سے مطلب نہیں ہے، ان کو جماعتوں سے مطلب نہیں ہے، ان کو چبھتا ہے تو ہمارا ایمان، ہمارا مسلمان ہونا چبھتا ہے. پوری دنیا ہم پر اس واسطے ٹوٹ پڑ رہی ہے، ہم لوگ ہماری 1.5 انچ کی مسجد، ہم لوگ ہمارے فرقے، ہم لوگ ہماری جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں. دیکھو ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، مسلمان ہیں. اگر کوئی آگ انگار آئے اور آ کر میرے بازو میں، میں سلام پڑھنے والا، بازو والا آدمی سلام نہیں پڑھنے والا، کیا کوئی سلام پڑھنے والا آدمی سلام نہیں پڑھنے والے آدمی کے گھر کو انگار لگی تو چپ بیٹھتا کیا؟ بیٹھتے کیا بھائی؟ ارے ہمارے بھائی کا گھر جل رہا، سب اٹھ کر بھاگتے، وہاں نہیں دیکھتے. اسی طرح سے ہمیں یہ سب چیزوں سے کٹ کر ایمان والے ہونے کے حساب سے محبت رکھنا ہے، ہر ایک مسلمان سے محبت رکھنا ہے. اللہ کے نبی ہمیں ایک امت بنا کر گئے ہیں، اللہ کے نبی ہمیں ایک جٹ بنا کر گئے ہیں. ہم سب مسلمان ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگانا، ایک دوسرے سے منہ نہیں پھیرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو دعوت لے کر آئے، اللہ کے نبی جو رسالت لے کر آئے، وہ غیروں کو سینے سے لگانے کی دعوت لے کر آئے. کیا اللہ کے نبی کی فکر تھی؟ ایک غیر مسلم کا جنازہ جا رہا ہے، اللہ کے نبی کو بتایا گیا یہ ایسا آدمی ہے جو کلمہ نہیں پڑھا تھا، دنیا سے رخصت ہو گیا. آقا کے آنکھوں میں آنسو آئے. اللہ کے نبی کو صحابہ نے کہا پیغمبر یہ وہ آدمی ہے جو کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ کافر تھا، چلا گیا، اس کے جانے پر دکھ کی کیا بات ہے، اس کے جانے پر تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے رہتے ہوئے ایک آدمی بغیر ایمان کے چلا جا رہا ہے. ہم سب کو ایمان کی بچانے کی، ہمارے ایمان والی بھائیوں کو مسجد سے لانے کی فکر کرنا ہے. کریں گے نا؟ یہ فکر النڈ گیرے والوں کو بھی کرنا ہے. ہر مسلمان ہمارا بھائی ایمان والا نمازی بنے، ہمارا بچہ قرآن پڑھنے والا بنے، ہمارا بچہ وضو غسل جانے، ہمارا بچہ ماں باپ کی قدر سمجھے. اس لیے النڈگیرے کے مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں. کتنی پیاری مسجد، صبح قدم رکھے بڑے جذباتی ہم لوگ ہو گئے تھے، ہماری پوری جماعت. مولانا اتنے کم افراد، 40-50 مکان ہیں یہاں پر، اور اتنی خوبصورت مسجد بنائے. حدیث میں موجود ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اگر کوئی مسلمان اتنی چھوٹی مسجد بناتا ہے جتنے میں ایک چڑی کا گھونسلہ ہو، چڑی کے گھونسلے کے اتنی جگہ میں نماز تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن بتانا یہ ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی مسجد جہاں امام مؤذن 2 مصلی کھڑے ہوتے، اتنی مسجد بھی بنایا. اللہ کل قیامت کے دن اس کے لیے بہترین جنت میں گھر بنائے گا. آپ لوگ ٹائلز لگا کر، لائٹنگ کر کر، اور لائٹوں سے اللہ کے گھر کو سجا کر، اور اس کے ساتھ اوپر چڑھنے کی سیڑھیوں کو اسٹیل کی بازو میں، یہ دیکھ سہارے کے لیے اسٹیل کا یہ بنا کر
اور خوبصورت وضو خانے یہ سب کیے ہیں الٹ گیرے والے. اب اللہ کا گھر بن گیا ہے. اس گھر کو آباد کرنا آپ سب کی ذمہ داری ہے. میں نے کئی مرتبہ سنا بڑوں سے، جب موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو پہلے مسجد کو جاتا ہے، پوچھتا ہے مسجد سے کہ اس کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں، اس سے تیرا کوئی کنیکشن اور تعلق تھا نہیں تھا؟ مسجد بولیں گی اگر اس سے کوئی کنیکشن نہیں آتا تھا، عید کو دو جلدی دو ٹھونگے بارتا تھا، سجدے کر کر چلا جاتا تھا، کب تو کون تو مرے تو بھی آیا باہر مسجد کے بیٹھا، وہاں سے ڈولی اٹھا کو جنازہ اٹھا کو چلتا بنا، نماز پوری طرح سے نہیں پڑھتا تھا، کبھی جمعہ کو بھی نہیں آیا، کون سی نماز کو بھی نہیں آیا. مؤذن صاحب کی آواز ہمارے گھروں کے اندر پلگوں پر نیند کو بیدار کر رہی ہے، امام صاحب کی قرات کی آواز پہنچ رہی ہے. ہمارا بچہ یسرنا القرآن اور نورانی قاعدہ لے کر صبح مسجد کو آوازاں کرتے ہوئے جا رہا ہے. لیکن ہم مسجد کو نہیں آتے تھے تو وہ فرشتہ مسجد کو آ کر پوچھتا ہے کیا اب میں روح قبض کرنے والا ہوں، کیسے روح قبض کروں؟ وہ مسجد جس سے کوئی تعلق نہیں تھا اس مرنے والے کا، وہ شکایت کریں گی، شکوے کریں گی، گلے کریں گی. کب بھی نہیں آتا تھا، میرا منہ نہیں دیکھا ان کیسا ہے کہ کیا نہیں کی، میرا اس کا کیا بھی تعلق نہیں. جیسے روح قبض کرنا ہے روح قبض کر لے. تو وہ فرشتہ مسجد کو نہ آنے والے اور مسجد کے شکایت کرنے والے کی روح کو ایسے قبض کرتا ہے جیسا کوئی مخمل کا کپڑا کانٹوں کے جھاڑ میں ڈال کر کھینچے تو کیسا ریزہ ریزہ ہو کر نکلتا ہے، ویسا مسجد کو نہ آنے والے کی روح قبض کی جائیں گی. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. مسجد سے تعلق جوڑے رکھنا. جو مسجد کو آباد کرتا، مسجد کو آتا، اس کی روح ایسے قبض کرتے ہیں جیسے آٹے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکلا. کتنا آسانی سے نکلتا، توڑ توڑ کو نکالنا پڑتا. کہ بھئی توڑ توڑ کو نکالتے، کیسا نکلتا آٹے میں سے بال؟ آسانی سے نکلتا. ایسے روح قبض ہوگی جو مسجد کو آباد کرتا ہے، مسجد کی آبادی کی فکر کرتا ہے. آپ لوگوں نے اللہ کا گھر بنایا اور اتنا خوبصورت گھر بنایا. اللہ کا گھر بنانا، اس کو آباد کرنا یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے کی نسبت پیغمبر سے جڑتی ہے. ایک حدیث، ایک واقعہ موجود ہے. تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے. مسجد نبوی چھوٹی تھی، اب تو اتنی عالی شان مسجد، جا کر بیٹھے اٹھ کر آنے دل نہیں بولتا. باہر نکلے کھانا کھانے لاج کو جانے دل نہیں بولتا مسجد سے. اتنی پیاری مسجد، اتنا پرسکون مسجد نبوی کا ماحول، اور اس میں گنبد خضرا کی طرف کوئی مسلمان نظر باندھ کر بیٹھتا ہے تو زندگی چاہتی، دل چاہتا ہے گنبد خضرا کو دیکھتے دیکھتے عمر گزاروں، یہیں میری سانس بھی ٹوٹ جائے. ہر ایک چاہتا ہے. مسجد نبوی چھوٹی چھپر کی تھی. کھجور کے پتے ہوتے نہیں، کھجور کے ڈالیوں کے چھوٹے چھوٹے ریشے نکلتے باریک باریک، اس کو انگار لگا کو رات میں اس سے روشنی جلاتے تھے. وہاں لائٹاں نہیں، کچھ نہیں، لائٹ تو بہت دور کی بات رہی، قندیل بھی نہیں تھی. ایسا روشنی شام میں مسجد نبوی میں کرتے تھے. ایک صحابی حبشہ گئے، حبشہ کے بازار میں تجارت کا سامان خریدتے ہوئے دیکھے کہ ایک خوبصورت قندیل ہے جس میں تیل ڈال کر اوپر انگار لگانے سے روشن ہوتی ہے. تو حبشہ میں یہ تمیم داری جا کر 2 قندیل خریدے، لائے، ایک اپنے گھر میں لگائے، ایک لا کر مسجد میں لگائے. مسجد روشن ہو گئی. کہاں وہ کھجور کے چھوٹے چھوٹے ریشوں کے چنگاری، کہاں یہ قندیل کی روشنی. بڑا فرق پڑا، مسجد نبوی چمکنے لگی. اللہ کے نبی داخل ہوئے تو بہت خوش ہوئے. کہا کہ یہ قندیل کون لا کر لگائے ہیں؟ بتایا کہ اللہ کے نبی آپ کا ایک عاشق حبشہ گیا تھا، 2 قندیل لائے، ایک اپنے گھر میں جلائے،
ایک اللہ کے گھر آپ کی مسجد میں لا کر رکھ دیے. اللہ کے نبی اتنی خوشی کے اندر ہیں, اتنے جذبے کے اندر ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری اور بیٹی ہوتی تو میں اس کو اس کے نکاح میں دے دیتا. تو اندازہ لگائیے کتنی بڑی بات ہے مسجد کے اندر روشنی کرنے والے کے لیے. تو آپ نے مسجد بنائی ہے, اب اس کو آباد کرنے کی فکر کرو. صبح اذان ہوتی ہے, اٹھ کر مسجد کو آؤ. نماز پڑھنا نماز ہی مومن اور غیر مومن, مسلمان غیر مسلمان میں فرق دلانے والی چیز نماز ہے. نماز ہی کے ذریعے سے برکت آتی ہے. ہمارے گھر میں بے برکتی اس لیے ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. باہر سے ہم بہت سارے مول صاحبوں کو دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں, بے برکتی کی شکایتیں کرتے ہیں. برکت کا فارمولہ نماز ہے. فجر کی نماز چھوڑ کر ہمیں کھیت میں جا رہے ہیں, کھیت کے اندر فصل کے نقصان کے شکوے کر رہے ہیں. فجر کی نماز نہیں پڑھ کر دکان کو جا رہے ہیں, گاہک نہیں آنے کا, گراہک نہیں ہونے کا شکوہ کر رہے ہیں. فجر کی نماز پڑھ کر ہم کاروبار پر جا رہے ہیں, گیارج میں گاڑیاں نہیں آنے کی شکایت کر رہے ہیں. فجر کی نماز کے ساتھ جو اپنے کاروبار پر جائے گا اللہ اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں. حدیث میں موجود ہے جو فجر کی نماز کے بعد کاروبار پر جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے. جو فجر کی نماز چھوڑ کر کاروبار پر جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے. شیطان کا جھنڈا ہاتھ میں رہا تو برکت آتی کیا بھائی؟ آتی. پھر ہم جو برکت کی چیز ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں. ہم مال جمع کرنے کے ظاہری فائدے, ظاہری اسباب سب ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن اصل جو چیز ہے, اصل نسخہ نماز, اس کو چھوڑ رہے ہیں. اس لیے نمازوں کی پابندی کرنا اور ساتھ ہی ساتھ مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرنا اور اپنے بچوں کو عربی بھیجنا. یہاں عربی کی تعلیم ہوتی ہے اولانگیرے میں؟ مسجد میں کب ہوتی صاحب؟ صبح ہوتی, شام میں؟ صبح شام 2 ٹائم ہوتی. اپنے بچوں کو مسجد بھیجو تعلیم کے لیے. اسکول کو, اردو کا اسکول ہے کیا؟ اسکول کو جاتے ہیں, اردو اسکول نہیں, کنڑی اسکول ہے. بہرحال جو بھی پڑھا رہے, کنڑ پڑھاؤ, اردو پڑھاؤ, انگلش پڑھاؤ, جو بھی پڑھاؤ, لیکن عربی تعلیم ضرور پڑھاؤ. کل ہم جائیں گے, ہماری قبر کے پاس آ کر فاتحہ پڑھنے والا بنے گا. کل ہم جائیں گے, ہمارے جنازے کی نماز پڑھنے والا بنے گا. ورنہ ہم اگر قرآن نہیں پڑھائیں گے, دین کی تعلیم نہیں دیں گے, ہمارا جنازہ اندر رہیں گا, مول صاحب بھی گاؤں والے پڑھیں گے, ان باہر کھڑا رہے گا. اس لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم پڑھاؤ. الحمدللہ یہاں دین کی تعلیم صبح ہوتی, شام میں ہوتی. اس لیے آپ بچے کو 100 ایکڑ زمین نام کر دیے. میری مائیں بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ بھی سن لیں. 100 ایکڑ زمین, آسمان سے بات کرنے والی بلڈنگ بھی دے دیے, لیکن قرآن نہیں پڑھائے, دین کی تعلیم نہیں دیے, تو تم اتنا دے کر بھی اس کو بھکاریچ رکھے. اگر تم 100 ایکڑ زمین نہیں دیے, بلڈنگ بھی نہیں دیے, اس کو قرآن کی تعلیم دیے اور محنت کرنے کی کا سبق دے دیے, قرآن کی دین کی تعلیم دے دیے, کچھ بھی نہیں دیے, تو سمجھو کہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی کی دولت دے دی ہے, آخرت میں بھی کامیابی کی دولت دے دی ہے. اس لیے اپنی اولاد کو تعلیم سکھاؤ. آج بچے پڑھ رہے نہیں, جس کی وجہ سے بڑے ہو کر باپ کو ہاتھ مار رہے, ماں کو مار رہے, ماں کو گالیاں دے رہی. باپ کی قدر نہیں, ماں کی قدر نہیں, بڑوں کی قدر نہیں ہے. گھر میں تھوڑی تھوڑی بات کو ماں کو لات سے مارتا, باپ کو مارتا, ماں باپ کو گھر کے باہر ڈالا, شادی ہوئی کی نہیں, جورو کو لے کر چلا گیا, اور اپنے ماں باپ بوڑھے ہیں, ان کی نہ دوائی کا انتظام, نہ ان کے کھانے کا انتظام, کچھ نہیں. وجہ کیا ہے؟ اصل اس میں قصور ان کے ماں باپ کا ہے. ماں باپ نے ان کے اچھی تعلیم, اچھی تربیت کا انتظام نہیں کیا, جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں.
اس لیے میری گزارش ہے، 3 باتیں میں نے کہی. ایک بات تو ہم ایمان والے ہیں، سب ایک ہیں، سب مل جل کر رہنا، کوئی بھید بھاؤ نہیں. ایمان ہم سب کا کلمہ ایک، ہم سب کی نماز ایک، ہم سب کے نبی ایک، ہم سب کی قرآن ایک. اس لیے ہم سب کو متحد ہو کر رہنا ہے. دوسری چیز میں نے جو کہی، مسجد شاندار بنی، اس کو آباد کرنے کی فکر کرنا ہے. تیسری چیز میں نے جو کہی وہ ہے اولاد کو اچھی تعلیم دو، قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو. یہ 3 باتیں میں ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا. اب میں ہم سب کے سامنے ملک کی مشہور و معروف شخصیت جن کا بیان سننے کے لیے لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر آتے ہیں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرتے ہیں، سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں، ایسی بڑی شخصیت النڈگیرے کے اندر، اس قریے کے اندر آئی ہے، تو آج کا دن آپ اور ہم کے لیے عید کے دن سے کم نہیں ہے. تو حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں. جلسے کا جو نظام ہے وہ چھوٹا موٹا شال پوشی وغیرہ کا وہ جلدی نمٹا لیں گے. اس کے بعد ایک سوئی سے حضرت کا بیان آپ سب حضرات غور سے سنیں. ہمیں خوشی ہے حضرت یہاں تشریف لائے. میں اپنی طرف سے، ہمارے علماء کی طرف سے، تمام حاضرین کی طرف سے، النڈگیرا شہر کے سب لوگوں کی طرف سے آپ کا استقبال کرتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں. ہم سب منتظر ہیں، اپنے نگاہوں کو بچھائے ہوئے ہیں اور دل کے کھڑکیوں کو کھولے ہوئے ہیں حضرت کا قیمتی بیان سننے کے لیے. آپ سب غور سے سنیں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.